ہندوستان کی علمی، ادبی اور تصنیفی شخصیت، خطیب باکمال اور مقرر بے مثال حضرت مولانا عبدالرب صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب کھیت والی مسجد فتح گڑھ و نائب صدر جمعیت علماء وسطی زون اتر پردیش سے میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں حضرت والا تشریف لائے اور اپنے خطاب نایاب سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال أمك. فقال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ شعبان کی 15ویں شب ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور روز اول سے اس رات کو عبادت کے لیے امت نے مخصوص جانا ہے۔ سند کی بحثیں کرنے والے، باطل کے ہرکارے، عمل چھیننے والے، شیطان کے ایجنٹ، کچھ بھی کہیں، حدیث کی سندوں پر بات چیت، حدیث کی تدوین 200 سال کے بعد شروع ہوئی۔ اس سے پہلے صحابہ کا تعامل موجود ہے اور تابعین کا تعامل موجود ہے، اور ایک بڑی جماعت ہے جو اس وقت آپ کو اگر عمل سے محروم نہیں کر پا رہی ہے تو وہ عمل میں کسی طرح کا سنشودھن یا اس میں کٹوتی کرنے پہ آمادہ ہے۔ مثلا آپ کی اچھی خاصی 20 رکعت، پوری امت 20 رکعت پڑھتی ہے، اس میں سے کچھ کٹوتی کر لیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کی سنتیں اور نوافل غائب کر دیں۔ اچھے بھلے آپ ٹوپی لگا کر کے نماز پڑھنے آ رہے ہیں، آپ کی ٹوپی چھین لیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اشارہ سمجھیے بس، کافی ہے۔ تو اور یہ چلے گا اور بڑھے گا آگے، یہ سلسلہ اور آگے بڑھے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک بڑا والا دجال آئے گا جو آسمان سے کہے گا کہ برس جا، یأمر السماء فتمطر والارض فتنبت، آسمان سے کہے گا پانی برسا دے، پانی برسنے لگے گا، زمین سے کہے گا غلہ اگا دے، پوری فصل کھڑی ہو جائے گی۔ یہ تو اتنا بڑا شعبدے باز ہوگا، لیکن حضور نے فرمایا اس سے پہلے 30 اور چھٹ بھئیے آئیں گے۔ 30 کذابون، 30۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کوئی اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ بھی ایک بڑی جماعت ہوگی، اس کے ساتھ بھی ایک بڑی ٹیم ہوگی۔ اس ٹیم کی بھی وضاحت کی ہے احادیث میں۔ اسی طرح ان کی بھی کچھ نہ کچھ ٹیمیں ہیں جو گھوم رہی ہیں، کسی طرح آپ کی روحانیت کو ختم کر دیں، آپ کے اندر اپنے دین اور دینداروں اور یہ جو دین کا پورا اثاثہ آپ تک اور سرمایہ آپ تک پہنچا ہے، ان کو گالیاں بک کر کے اور ان کو ضعیف اور یہ اور وہ کہہ کر کے، ان پر الزامات لگا کر کے، بہتان تراشی کر کے، پورے جو اسلامک اسٹرکچر ہے، جو پوری اس کی بنیاد اور اساس ہے، جو اس کا پورا فنڈامنٹل ہے، اس پورے کے پورے کو کہیں نہ کہیں کھوکھلا کرنے کے لیے ایک دیمک کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو الگ رکھیے، سمجھیے۔ اس رات کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ترغیب کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ نے بھی نقل کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اذا اتاکم لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا یومها فإن اللہ تعالی ينزل فيها بغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول الا من مستغفر فاغفر له الا من مسترزق فارزق الا من مبتلا فاعافيه الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر۔
کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، نزول اجلال فرماتے ہیں۔ آپ اس کو بس ایک علامتی چیز سمجھیے کہ ترتیب یہ ہے کہ پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر اس کے بعد عرش، پھر اس کے بعد کرسی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا استواء خاص، الرحمن علی العرش استوى۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مرکز خاص ہے، جو تجلی خاص کا مقام ہے، وہ اس ترتیب پر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں یہ روایات بتلا رہی، اور یہ کوئی ایسی انہونی نہیں ہے، یہ متشابہات میں سے اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اسے بحث کا موضوع بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری 1/3 میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اور اسی طرح کا روزانہ اعلان ہوتا ہے، اور اسی طرح شب قدر میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید سے واقف ہیں۔ آپ کی ہارٹ بیٹ اس ٹائم کیا ہے، اس کو مینج کون کرتا ہے؟ آپ کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی رفتار کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ آپ کے اس جسم میں حرارت باقی کس نے رکھی ہے؟ آپ کو یہ آکسیجن کون فراہم کر رہا ہے؟ اور آپ کو یہ تپش اور حرارت، منرلز اور یہ سارے کے سارے وٹامنز کہاں سے آتے ہیں؟ سب اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت کرتے ہیں۔ تو بات ان تک پہنچتی ہے، لیکن یہ بتلانے کے لیے کہ یہ رات خاص ہے، یہ رات خاص ہے، میں تمہارے قریب آ کر کے تمہاری ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنا چاہتا ہوں، تمہاری فریاد سننا چاہتا ہوں، تمہارے سوالات لینا چاہتا ہوں۔ الا من مسترزق فارزق، ہے کوئی روزی روٹی کا سوال کرنے والا؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج اس وقت اعلان جاری ہے کوئی روزی روٹی کا سوال کرنے والا جسے میں روزی روٹی عنایت کر دوں، معیشت عنایت کر دوں؟ تعویذ کے لیے لائن لگانے والے اور جالیوں میں دھاگے باندھنے والے اور تیری میری خوشامد کرنے والے آج کی اس رات میں اگر گھٹنے رکھ دیں تو پالنہار رزق کے وارے نہارے کر دے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بجٹ کی رات ہے، آج بجٹ پارت ہونا ہے، بجٹ پاس ہوگا، آج املا کرا دیا جائے گا اگلے 1 سال کا۔ فیہا ان یکتب کل ہالک بنی آدم، آج ہی لکھا جائے گا کتنوں کو مرنا ہے۔ فیہا یکتب کل مولود بنی آدم، آج ہی لکھا جائے گا کسے کتنی اولاد ملنی ہے، کہاں کہاں۔ بندوبست کے لیے گھومنے والے، کوک کھلوانے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر آج کی رات دونوں میاں بیوی مل کر کے آج رات گزار دیں تو جو کچھ چاہیے ہو آج لکھا جانا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سمرپڑ کرنا نہیں جانتے۔ یہ رات انہی ساری چیزوں کے لیے۔ تو مجھے اصل میں یہ مضمون ابھی آگے اور بھی آئے گا، لیکن میں اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس رات کی اپنی اہمیت ہے، اس رات کی اپنی اہمیت ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں۔ البانی صاحب جو اس وقت کے سب سے بڑے محدث مانے جاتے ہیں، 8 روایات انہوں نے خود ثابت کی۔ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب جو سلفیوں کے بڑے عالم ہیں، کہنا پڑا ان کو کہ اس سلسلے میں یہ کہنا کہ اس رات کے سلسلے میں فضائل ثابت نہیں ہے، یہ جلد بازی ہے، یہ عجلت ہے احادیث کے سلسلے میں۔ دوبارہ کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس رات کے اپنے فضائل اور مناقب نہیں ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب میسر نہیں آتا ہے یا دعائیں کی جانا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، پھر خود اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مبتلا مصیبت جو مجھے پکارے میں اس کو عافیت عنایت کر دوں، ہے کوئی دکھیارا، ہے کوئی مسائل سے دوچار، ہے کوئی مشکلات سے الجھا ہوا، ہے کوئی مقدمات میں پھنسا ہوا، اور ہے کوئی معیشت کے مسائل سے ٹوٹا ہوا، قرض میں ڈوبا ہوا، مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ حضور نے فرمایا کہ اسی طرح اعلان چلتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ رات ختم ہو جاتی ہے اور صبح صادق ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت میں مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو یہ سوچ کر کے اڑ جانا چاہیے کہ مولا جو کچھ تیرے پاس ہے وہ تیرے کام کا تو ہے نہیں۔ آپ بتائیے، مال، دولت، اسباب، اولاد، عافیت، راحت، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے تو کسی کام کی نہیں ہے۔ انہیں بس ایک عدد مانگنے والا چاہیے اور دہانے کھول دیں گے۔
وہ سب کچھ لے کے اسی لیے بیٹھے ہیں نا. کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. یہ اسٹیٹس ہے, یہ انسانیت کا اسٹیٹس ہے جسے قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انداز میں, بے نیاز انداز میں کئی بار ہمیں بتلایا, سکھلایا, جتلایا کہ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے. انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے سامنے, تم سب بھک منگے ہو, تم سب کے سب سوالی ہو, تم سب کے سب منگتے ہو پالنہار کے سامنے. تو اس آیت کو, اس اسٹیٹس کو کیوں نہیں رکھ دیتے ان کے سامنے کہ مولا آپ نے فقیر کہا ہے, اور آپ کے حبیب نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا فیتا اور تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مانگنا اسی پالنہار سے, تمہارے گھر کا نمک ختم ہو جائے تو مانگنا اسی پالنہار سے. کیوں؟ یہ وفاداری کا سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ میرا بندہ کسی اور کے سامنے معمولی چیز کے لیے بھی جاتا نہیں ہے, یہ میرے در کا ہی بھیکاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دروں سے بے نیاز کر دیتے ہیں. حضور نے جو کچھ بتلایا اور قرآن کریم جو کچھ ہمارے سلسلے میں کہتا ہے, اور یہ رات جب مقبولیت کی ہے تو اپنا اسٹیٹس دکھلا دینا چاہیے کہ مولا میں بھی آج دکھلاؤں گا میرا فقر کیا ہے, میری احتیاج کیا ہے, میری ضرورت کیا ہے, میری لسٹ کیا ہے, میری ریکوائرمنٹ کیا ہے, اور مجھے ضرورت کن کن چیزوں کی ہے. آپ نے مجھے فقیر کہا تو میں ایک فقیر کی شکل میں آپ کی بارگاہ میں ہوں. آپ خزانوں کے مالک ہیں تو آج دکھلا دیجئے اپنے خزانوں کی وسعت, اور دکھلا دیجئے اپنی بے نیازی, اپنی عطا, اپنا جود و کرم اور بخشش دکھلا دیجئے. جب آپ کو پتا چلے کہ یہ مقبولیت کی گھڑی ہے, سوالات کی لائن لگا دیجئے. اب وہ ہر زبان کو سمجھتے ہیں. آپ سمجھیں کہ مولانا کو دعا مانگنا آتا, ہمیں مانگنا نہیں آتا. آپ کی وہ ٹیڑھی بیڑھی دعا مولانا سے بہتر بیٹھے گی. بات سمجھ لیجئے. اور آپ کا الفاظ نہ بولنا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ریڈنگ کہاں سے نوٹ کرتے ہیں, ریڈنگ کہاں سے نوٹ کرتے ہیں اسے دیکھ لینا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارا مال و اسباب اور تمہارا اسٹیٹس نہیں دیکھتے, ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ تمہارے اعمال پر اور تمہارے دلوں پر ہوتی. دل کیا بولتا ہے, دل کیا بولتا ہے. ہم الفاظ بہت اچھے بول سکتے ہیں دعا میں, لیکن کیفیت ہو سکتا ہے آپ سے کمزور پڑ جائے ہماری. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی دعا کے لیے بیٹھا, بہت اچھی پوئٹری فارم میں اس نے دعا کی, ٹھیک, اور ایک آدمی اس نے ہاتھ پھیلائے, سسکیوں اور رونے کے علاوہ ایک لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلا. بتاؤ دعا کس کی قیمتی؟ اس بے زبان کی دعا بہت بھاری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیفیت درکار ہے. ہماری ضرورتیں بہت ہیں, ہمارے مسائل بہت ہیں, ہماری مشکلات بہت ہیں, اور اس وقت تو خاص طور سے جب آپ کو تمام اعتبارات سے حاشیے پر پہنچانے کی کوشش اور مہم جاری ہو, آپ کو بھوک مری کا شکار کر دینے کی کوشش ہو, آپ کے کاروبار پر چھاپے مارے جا رہے ہوں, اور آپ کے خلاف مسلسل سرچ کیا جا رہا ہو کہ کہاں پر آپ ڈیفالٹر ہیں اور کہاں پر آپ کو اٹھا کر کے آپ کو چارج کر دیا جائے, جب اس طرح کی صورتحال ہو تو اکلوتی پناہ ہے آپ کے پالنہار کی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کل بھی ہمارے لیے سب سے زیادہ پرامن جگہ تھی اور آج بھی ہے, لیکن ہم نے چھوڑ رکھا ہے. تو بہرحال یہ رات اہمیت کی حامل ہے. اس رات کو کھڑے ہو کر کے گزار دینا, جاگ کر کے گزار دینا, عبادت میں گزار دینا, اپنے مولا سے سرگوشی اور مناجات میں گزار دینا, یہ سارے فارمیٹ آپ کے پاس ہیں, جو چاہیں اپنا لیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ فقوموا لیلہا وصوموا یومہا, اور اس کے دن کو روزہ رکھ لینا. دیکھیے روزے کے اوپر بہت ساری بحثیں یوٹیوب کے اوپر اور پٹیوں پر اور نکڑوں پر, اور ان کی جن کا بسم اللہ ٹھیک نہیں ہے وہ آپ کو اس پر بحثیں سنائیں گے. جن کا بسم اللہ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے وہ اس پر بحثیں کریں گے. گئے تھے نیٹ کی کوچنگ کرنے کے لیے, اس میں تو آ کر کے فیل ہو گئے, اس میں تو فیل ہو گئے, لیکن ایک نیا دین اور اجتہاد کی ایک طاقت لے کر کے آ گئے. یہ آپ روزانہ دیکھ رہے ہوں. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ روزہ اگر اس پہ واجب کی بات کی جائے, فرض کی بات کی جائے, سنت مؤکدہ کی بات کی جائے تو بحث ہو سکتی ہے, لیکن تذکرہ موجود ہے روایات میں اس روزے کا, اس لیے مستحب کا درجہ تو اس کو حاصل ہی ہے. یہ روزہ مستحب ہے, رکھا جانا چاہیے. جو رکھے گا اجر پائے گا, نہیں رکھے گا کوئی سوال نہیں, اس لیے کہ کمپلسری اور نیسسری نہیں ہے. بات بالکل صاف ستھری. اسی طرح سے
قبرستان جانے کی بات ہے تو قبرستان حضور تشریف لے گئے ہیں. اگر حضور کی طرح کوئی قبرستان جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جا سکتا ہے، جانا چاہیے، حضور سے ثابت ہے. حضور تشریف لے گئے اور یہاں سے بھی دعائے مغفرت کی جائے گی، بالکل ویسے ہی پہنچے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں سے ایصال ثواب کیا جائے گا، پہنچے گا. یہاں سے کوئی خیرات اور صدقات کیے جائیں گے، پہنچیں گے. لیکن اس میں البتہ سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ قبر پر جا کر کے موم بتی آپ نے لگا دی. کون سی سائنس ہے جو یہ کہتی ہے کہ 4 فٹ نیچے اس موم بتی کی روشنی پہنچ جائے گی جس سے لیٹرین بھی آپ کی روشن نہیں ہو سکتی؟ وہ قنوج کا کچڑا اکٹھا کر کے جو اگربتی بنا دی جاتی ہے اس کی خوشبو اندر پہنچ جائے گی، یہ کون سی سائنس کہتی ہے؟ اور اس کے علاوہ روایات تو کہی نہیں سکتی، روایات تو کہی نہیں سکتی. اگر وہ بندہ نیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب میں جگہ پا گیا ہے، وی آئی پیز میں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گرد ایسی خوشبو بسا دیں گے کہ اس پوری کائنات کی ساری خوشبویں مل کر کے اس کے آس پاس نہیں بھٹک سکتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ مقرب قرار پا گیا تو اس کے ارد گرد ایسی روشنیاں اور قمقمے ہوں گے، اس سورج کی ویلیو نہیں ہے اس روشنی کو چنوتی دے سکے. اور وہ روشنیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں وہ بھی نبی نے بتلا دیا ہے. آپ سبحان اللہ کہو وہاں ایک قمقمہ لگ جائے گا، الحمدللہ کہو کہ قمقمہ لگ جائے گا، وہاں روشنیاں ہونے لگے گی، خوشبو پھیل جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی. تو بہرحال اس رات کو آپ جا کر کے گزاریں، اگلے دن روزہ بھی رکھیں اور اپنے مردوں کے لیے استغفار، خیرات، صدقات جو کچھ بھی کر سکتے ہوں کریں. یہ 3 اعمال ہیں جو تمام خلاصہ احادیث سے نکل کر کے آتے ہیں. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ اسی طرح تقابل میں رہتا ہے. انبیاء علیہ السلام اپنی امت کو جو ہدایات دیتے ہیں وہ ان کے پیرالل کچھ نہ کچھ اپنے آفس سے بھی جاری کر دیتا ہے. پٹاخے چھڑوا دیے رات جاگنے کے بجائے، روزہ رکھنے کے بجائے حلوہ تھما دیا اس نے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طرح ایصال ثواب پر، پڑھنے اور لکھنے پر، دعائے مغفرت پر محنت کرنے کے بجائے وہاں قبر کی رنگائی پتائی اور اس پر خوشبو اور آگ جلانے کے لیے لگا دیا. تو یہ پیرالل کھڑا کرتا ہے ہمیشہ سے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ نبی کی تعلیمات، نبی کے مزاج اور نبی کے جو ہدایات کا نظام اور سسٹم ہے اس سے کیا چیز میل کھاتی ہے. اتنا شعور اور ادراک ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہ ایک بات ہوگی. اگلی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ لیطلع علی الارض فیغفر لجمیع خلقہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی اس نصف رات میں، اس 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کو جھانک کر دیکھتے ہیں. روایت کا ترجمہ تو یہ ہے، اور ویسے کہیں گے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کے احوال پر نظر فرماتے ہیں، ورنہ ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تعالی تمام مخلوقات کو جھانک کر کے دیکھتے ہیں اور تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں مگر ان لوگوں کی. اس میں روایات مختلف ہے، کہیں 4 کہیں 5 کہیں 6. وہ ٹوٹل جو اس کا جو ٹوٹل ہے وہ 13 ہے. 13 ایسے لوگ ہیں، ایسے جرائم ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتے. وہ تو سب سے بڑا گناہ جو ٹاپ پہ رہتا ہے آپ کو معلوم ہے، الا لمشرک، مشرک کو معاف نہیں کرتے. اور مشاحن، اور اس شخص کو جو دلوں میں کینہ رکھتا ہو اس کو معاف نہیں کرتے. مدمن خمر، ہیبیچول ڈرنکر، جو مستقل شراب کا عادی ہے اس کو. منان، جو احسان کرتا ہو پھر اس کو جتلاتا ہو. مسبل ازار، اور ٹخنے سے نیچے جو پاجامہ پہنتا ہو، پینٹ پہنتا ہو، وہ بھی اس رات میں معاف نہیں کیا جاتا. وعاق لوالدیہ، اور اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا. یہ پوائنٹ ہے جس پر مجھے تھوڑی بات کرنی، یعنی باقی سب پر بات کریں گے تو طویل ہو جائے گا، اور دیگر ہمارے موقر علماء گرامی تشریف فرما ہے، ہو سکتا ہے ان میں کوئی بات کرے. لیکن میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ آیت یہی ہے، اسی کو بیان کرنے والی ہے. صورتحال اس وقت تھوڑی معاشرے کی اچھی نہیں ہے،
اس لیے کہ ہمارے پاس اس طرح کی شکایات ہیں. بہو کہتی ہے کہ یہ اپنی اماں کا کہنا مانتے ہیں، ہماری بات پہ دھیان ہی نہیں دیتے. اسی والدہ کو یہ شکایت ہے کہ یہ اپنی بیوی کے عشق میں کھویا رہتا ہے، ہماری طرف دھیان ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں انبیلنس ہے. تو اس لیے میرا پوائنٹ وہیں پہ، حالانکہ قرآن جب کہتا ہے تو والدین کے لیے کہتا ہے، لیکن جہاں سے میں نے آیت اٹھائی سورہ احقاف پارہ نمبر 26، اس کا مضمون تھوڑا سا مختلف ہے. یہ والدہ کی طرف جھکا ہوا ہے. اس آیت کا جو مضمون اور پریپیکش ہے وہ والدہ کی طرف جھکا ہوا ہے. تو اسی لیے میں عرض کروں گا، اس لیے کہ بڑا تکلیف دہ صورتحال ہے اس وقت کی معاشرے کی ہمارے. پہلے پارہ نمبر 15 کی ایک آیت دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ججمنٹ کیا. اس کا ترجمہ یہی کرے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ اگر کہتے فیصلہ کیا ہے. ججمنٹ آپ سمجھتے ہیں، آپ تھوڑا سا ادھر جائیں گے. قضا وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں دونوں پکش سن لیے گئے ہوں، جہاں پوری بحث اور تمہیز، جہاں فیکٹ اور ایویڈنس سارے کے سارے قلم کے نیچے سے یا سماعتوں سے گزر گئے ہوں، وہاں لفظ قضا استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کا ترجمہ ہوگا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام احوال کو سن کر کے یہ فیصلہ دے دیا ہے، یہ ججمنٹ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. وبالوالدین احسانا، دوسرا بڑا فیصلہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک کیا جائے گا. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک 17-18 سال تک تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ پیسہ، خرچے کا سارا پیسہ موٹر سائیکل میں تیل والد ہی ڈلواتے ہیں، موبائل کا ریچارج بھی والد کرواتے ہیں. تو اس وقت تک تو آپ سر جھکا کے چلیں گے ہی چلیں گے. تو یہ اس عمر تک کا کوئی میٹر نہیں ہے. جو فائننس سارا وہ ہولڈ کرتے ہو اور آپ کا خرچ بھی وہ چلاتے ہو. قرآن کریم بہت آپ ڈال تو قرآن کریم پات ہے، ٹھیک ہے. قرآن کہتا ہے، دوسری دفعہ دیکھیے اس آیت کی، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے جب ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں. فلا تقل لهما اف، اور اس اودھی میں، اس اوستھا میں اور عمر کے اس پڑاؤ پر ان سے کبھی اف بھی مت کرنا. آپ کہیں گے بڑھاپے والی یہ قید قرآن نے کیوں شامل کی؟ قرآن نے اس لیے شامل کی ہے کہ جب 60 سال کے ہو جاتے ہیں نا بڑے میاں، اور آپ عشاء کے بعد فوراً گھر نہیں آئے تو ان کی آنکھیں دروازہ تکتی رہتی. ماں اس وقت تک سوئے گی نہیں، بیوی سو لے چاہے خراٹے لگا رہی ہے، لیکن ماں اس وقت تک نہیں سوئے گی جب تک بیٹا داخل نہ ہو جائے. اور اسی لیے پھر ان کے سوالات ہوں گے اسی طرح کے، کہاں تھے بیٹا، کہاں تھے اتنی دیر تک، فلاں جگہ بیٹھے. میں نے منع کیا تو وہاں مت بیٹھا کرو، میں نے کہا تو جلدی آ جایا کرو، اتنی رات گئے تک دوستی اچھی نہیں ہوتی. یعنی لمبا ڈائریکشن. تو یہ وقت ہوگا جب آپ کہیں گے یہ سٹیا گئے ہیں، آپ اس وقت جھنجھلا جائیں گے. تو قرآن کریم نے لکیر کھینچ دی، ڈیڈ لائن ہے، فلا تقل لہما اف، کہ بڑھاپے کی اس عمر میں جب وہ پیر فرتوت ہو جائیں، جب وہ ایکسٹرا کانشس ہو جائیں تمہارے حوالے سے، تمہاری سیکورٹی کو لے کر کے، اور ایک بیٹا ہونے کی وجہ سے ان کو جو تحفظات ہیں بڑھاپے کی وجہ سے وہ بے قابو ہو جائیں، تو اپنے آپ کو ذرا قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو قابو اور ہوش میں رکھنا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور کہیں غلطی سے جھڑک نہ دینا ان کو، غلطی سے ان کو جھڑک نہ دینا، اس لیے کہ وہ 60 سال کے ہیں اور تمہاری عمر اس وقت 35 سال کی ہوگی جب آپ اپنی طاقت کے پیک پر ہوتے ہیں، یا 40 سال ہوگی جب آپ اپنی شتابی پر ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یعنی آدمی پیک پر پہنچتا ہے کب؟ جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے. تو اس وقت تمہیں اپنی طاقت، اپنے سسٹم، اپنے کاروبار، اپنے ہوڑ، اپنے چارج کے اوپر کہیں یہ خمار نہ سوار ہو جائے کہ تم والد سے الجھ بیٹھو. یاد رکھنا، ولا تنہرہما ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. جھنجھلاہٹ کتنی ہی ہو، غصہ کتنا ہی ہو،
سوالات کی بھرمار سے، سوالات کی بارش سے تم کتنے ہارٹ ہو گئے ہو، لیکن اپنے آپ کو رکھنا قابو میں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگلی دفعہ دیکھیے، قرآن کریم نے نماز میں کھڑے ہونے کے حالات نہیں بتلائے کہ کس طرح کھڑا ہونا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سر بالکل سیدھا ہونا چاہیے، جھکا نہیں ہونا چاہیے تکبیر تحریمہ کے وقت۔ قرآن کریم نے نہیں بتلایا، قرآن کریم نے بس اتنے کہہ دیا والذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لیکن قرآن کریم نے باپ کے سامنے کھڑے ہونے کا اسٹائل نقل کیا، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ 40 سال کے ہو سکتا جم کرتے ہو یا خوب کھا پی کر کے تمہارے مڈھے چڑھے ہوئے ہوں، لوگوں سے بات کرتے وقت تم سینہ تان کے بات کرتے ہو، لیکن یہ وہ بارگاہ ہے جہاں یہ شولڈر ڈاؤن ہونا چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ تمہارے یہ بازو جھکے ہوئے ہونا چاہیے، اور جھکے ہوئے خوف کی وجہ سے نہیں کہ باپ منسٹر ہے، باپ منسٹر ہے، باپ آئی ایس یا پی سی ایس ہے، اس لیے نہیں، بلکہ ادب کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے یہ تمہارے بازو جھکے ہوئے ہونا چاہیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ دیکھیں کتنی دفعات قرآن نے بیان کی، کتنا آپ کو ریسٹرکٹ کیا ہے، کتنا باؤنڈ کیا ہے، اور کتنا ادب کا لحاظ کرنے کو کہا ہے۔ اس کے بعد بھی قرآن کریم نے یہ مانا ہے کہ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد، ان ساری دفعات کو اپنا لینے کے بعد تم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے، تمہارے بس کا نہیں ہے ان کا حق ادا کر پانا، اس لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب سرنڈر کرنا ہے میری بارگاہ میں، مجھ سے درخواست کرنا ہے، میرے سامنے گزارش کرنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے پالنہار، میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ میں ان کے حقوق کی ادائیگی کر سکوں، آپ ان پر اس طرح رحم، اس طرح مہربانی، اس طرح شفقت فرمائیے جس طرح انہوں نے میرے چھٹپن میں مجھ پر کی۔ یہ قرآن کریم دعا سکھلا رہا ہے آپ کو دعا سکھلا رہا ہے کہ آپ کو دعا کیا کرنا، وقر، آپ کہیے، یعنی تمام اولاد یہ جملے کہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یاد کر لیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ میرے ان والدین پر ویسی مہربانی کیجئے جیسی انہوں نے مجھ پہ چھٹپن پہ کی۔ چھٹپن مینس 6 مہینے کا بچہ، 5 سال کا بچہ ہے اگر روتا ہے تو اسے ماں کہے کہ چپ جاؤ، سانس نہیں آ رہی، صبح دوا لا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ 6 مہینے کا بچہ جس وقت روئے گا نا تو بوڑھا دادا بھی اپنے کمرے سے اٹھ کر کے کہاں دکھائی پڑے گا؟ بہو کے کمرے میں دکھائی پڑے گا، بہو کے کمرے میں دکھائی پڑے گا، بے چینی، اس لیے کہ بے زبان ہے، پورا گھرانہ ایکسٹرا کانشیس ہوتا ہے، مستقل اس کے اوپر توجہ، وہ آئی سی یو میں ہوتا گھر کی، یعنی اس پر بہت زیادہ لحاظ کیا جاتا۔ ماں ایک پل کے لیے اس کا بھیگا بچھونا برداشت نہیں کر سکتی، اسے کچھ بھی کرنا پڑے، پریس سے سکھانا پڑے، چولہے پہ سکھانا پڑے، توے پہ رکھ کے سکھانا پڑے، ہم نے یہ سارے فارمیٹ دیکھیں، کچھ بھی کرنا پڑے، لیکن اولاد کو اس کے صحت کے نظام کو وہ دھیان میں رکھتی ہے، وہ اس عمر کا، وہ چھوٹے پن کا جو پیار ہے، وہ چھوٹے پن کی جو توجہ ہے، اور وہ اس بے زبان کے ساتھ پورے گھر کا ہونے والا وہ جو برتاؤ ہے، اس برتاؤ کو کون مانگے گا؟ آپ مانگیے اپنے پالنہار سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے پیار کیا، جس طرح انہوں نے مہربانی کی، جس طرح انہوں نے اس وقت توجہ کی تھی، اس طرح کی توجہ آپ میرے والدین کی فرما دیجئے۔ میرے تو بس کا نہیں ہے، میرے آگے پیچھے میری بیوی ہے جو مجھے ماں کے قریب بھی نہیں جانے دے رہی۔ یہ ان الفاظ میں تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ان الفاظ کے کہیں نہ کہیں حاشیے میں یہ چیزیں موجود ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ تو اس وقت مائیں بہت پریشان ہیں، مائیں پریشان ہیں، بھائی موٹا جہیز لے رہے ہیں، کیش بھی لے رہے ہیں، گاڑیاں بھی لے رہے ہیں، جس بستر پہ لیٹ رہے ہیں وہ بھی بیوی لائی ہے، جس پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی بیوی لائی ہے، جس گیس چولہے پہ کھانا پک رہا وہ بھی بیوی لائی ہے، جس بیڈ شیٹ پہ آپ لیٹتے ہیں وہ بھی وہی لائی ہے، جس موٹر سائیکل پہ چل رہے ہیں وہ بھی وہی لے کے آئی ہے، اور جس انورٹر میں آپ کا پنکھا چل رہا ہے وہ بھی وہی لائی ہے، اے سی لگا وہ بھی وہی لے کے آئی ہے، اور جو 4 ویلر ہے وہ بھی وہی لے کر کے آئی ہے، جو انگوٹھی پہنے وہ بھی اسی کی۔ مردانگی بچی کہاں ہے؟ ظاہر سی بات ہے دباؤ میں رہنا پڑے۔ یہ نامرادی آپ نے اختیار کی ہے، شریعت کے خلاف جا کر کے جہیز لیا ہے، یہ نامرادی آپ نے اختیار کی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ قسطوں میں خریدے گئے۔
آپ قسطوں میں خریدے گئے ہیں، ایک ادائیگی تھی مہر کی وہ بھی ادھار ہے، تو مردانگی کہیں بچی نہیں ہے، تو عورت تو ظاہر سی بات ہے معاشرے پہ غالب آئے گی، جو وہ کہے گی وہ کرنا پڑے گا، ریموٹ تھما دیا ہے آپ نے، تو وہاں سے پہلے درست کرتے ہوئے لے کر کے آئیے۔ اگر آپ کو اپنے گھر کے اندر حاکم بنے رہنا ہے، میرا درد یہ ہے کہ قرآن کریم چاہتا یہ ہے کہ مرد اپر ہینڈ ہو بس سماج میں، ججمنٹ پاور مرد کے پاس ہو۔ قرآن کریم کہتا ہے 12 نمبر 5 سورہ نساء کی آیت، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد حاکم ہونا چاہیے عورتوں پر، فیصلے مرد کی زبان سے آنا چاہیے، مشورے دے عورت۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سارا کا سارا جو لیکھا جوکھا ہے قرآن کریم کا، جو انسٹرکشن اور ڈائریکشن اور ہدایات ہیں، کہیں نہ کہیں ہم نے ان کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہیں نہ کہیں ان سے آنکھیں چرائی ہیں۔ پورا سماج گڑبڑا گیا، پورا اسٹرکچر گڑبڑایا ہوا ہے اس وقت۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم نے 12 نمبر 26 سورہ احقاف کی جو آیت پڑھی، ذرا اس کی وضاحت دیکھیے کس کے پکش میں جاتی ہے۔ یعنی والدین کا احترام کرنا، دیٹس اٹ، یہ قرآن کریم کا ایک کھلا ہوا منشور اور کھلا ہوا دستور ہے، کھلی ہوئی ہدایت ہے۔ لیکن ان دونوں میں سے کون، کس کو پرائرٹی ہوگی، کس کو ترجیح ہوگی، کس کے حق میں محبت زیادہ جائے گی، اس کو قرآن کریم کی یہ آیات دیکھیے طے کرتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کر دی، وہاں لفظ قضا استعمال کیا تھا، یہاں لفظ وصیت استعمال کیا۔ علماء جانتے ہیں کتنے بھاری بھرکم الفاظ ہیں یہ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کر دی ہے انسان کو کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آگے دیکھیے کیوں حسن سلوک کرے، یہ سوال اگر آپ کھڑا کرتے ہیں تو اس کا آگے جواب دیکھیے، لیکن جواب کس کے پکش میں جا رہا وہ بھی دیکھیے دھیان سے۔ حملتہ امہ کرہا، کہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ اٹھایا۔ 9 مہینے تک اتنی تکلیف ماں کو ہوتی ہے، الفاظ، تشریحات اور قلم بیکار۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تکلیف ہے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی۔ حملتہ امہ کرہا، کہ ماں نے تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھایا۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور موت اور زیست کی کشمکش میں، موت اور زندگی کی کشمکش میں پھنس کر کے اس کو ڈیلیور کیا، اس کو جنا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، پھر اس کے بعد 2 سال تک اپنا خون جگر پلایا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے، بلکہ اس کی وضاحت کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اہتمام کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں کلام الہی میں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں ان سارے جو ایفرٹس ہیں، یہ جو ساری محنتیں ہیں، یہ سارا کا سارا جو سنگھرش اور اسٹرگل ہے، یہ مجاہدات اور ریاضت اور یہ قربانی ہے، اس کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کہہ کے بیان کریں تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں کس کے حق میں گئیں؟ تینوں کس کے حق میں گئی؟ ماں کے حق میں۔ اور بلا شبہ اولاد کے سلسلے میں ماں کا رول باپ سے بھاری۔ وجہ یہ وہ کام ہیں جو ماں کو ہر حال میں کرنا پڑتے ہیں، چاہے اس کا اسٹیٹس کوئی ہو، چاہے وہ ملک کی وزیر اعظم ہو، لیکن اسے یہ کام کرنے ہی کرنے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور باپ اگر وزیر اعظم ہے تو وہ ایک پل نہیں دے پائے گا اپنی اولاد کو، تمام چمچے ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، یا باپ تو ملک کے باہر پڑا ہے، وہاں سے پیسے بھیج رہا ہے، خالی جوجھ کون رہا ہے؟ ماں۔ تو اس لیے گھر میں جب اس طرح کا کنٹرڈکشن پیدا ہو، گھر کے اندر جب اس طرح کا نزاع اور اختلاف ہو، تو یہ وہ ایویڈنسز ہیں، یہ وہ حقائق ہیں، قرآن کریم کے وہ فرمودات ہیں کہ جنہیں آپ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور انہیں سامنے رکھ کر کے آپ کو اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا رویہ، اپنا سلوک طے کرنا چاہیے۔ اب ذرا اس سلسلے کا ایک سوال دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور حضور سے آ کر کے اس نے سوال کیا، من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے ذمے سب سے اچھا برتاؤ کس کے لیے، یعنی میں سب سے اچھا برتاؤ کس کے ساتھ کروں، میں سب سے زیادہ اچھی طرح کس کے ساتھ پیش آؤں، یہ سوال ہے۔ اسی طرح کا سوال حضرت بہز ابن حکیم نے کیا ہے، جو اپنے دادا سے روایت نقل کی ہے انہوں نے، اس کے بھی الفاظ قریب قریب یہی ہیں۔
تو حضور نے فرمایا امک، سب سے اچھا برتاؤ تمہیں اپنی ماں کے ساتھ کرنا ہے۔ دیکھ لیجئے گا اگر کہیں آپ کے سامنے کئی مسئلے ہوں، کنٹراڈکشن موجود ہو اور آپ کے سامنے شکلیں موجود ہوں، میں کدھر جاؤں، یہ روایات آپ کو شاید راہ دکھا سکے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے اچھا برتاؤ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ امک۔ صحابی پوچھتے ہیں ثم من، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ فرمایا امک، تمہاری ماں کا۔ اس کے بعد پھر سوال ثم من، کہ اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ فرمایا امک۔ پھر اس کے بعد چوتھا سوال ہے ثم من، کہ اللہ کے رسول پھر کون؟ تو حضور نے فرمایا ثم ابو، پھر تمہارے باپ کا نمبر۔ آپ کی توجہات، آپ کی محبت، آپ کی رعایت، آپ کے حسن سلوک، آپ کے بیسٹ ٹریٹمنٹ کے لیے اگر 100 پوائنٹس ہوں یا اس کے 100 حصے کر دیے جائیں تو 75 کس کے حق میں جائیں گے؟ 75 ماں کے حق میں اور 25 باپ کے حق میں جائیں گے۔ باپ کا بھی رول کم نہیں ہوتا، لیکن جو مجاہدات ہیں، جو کوشش ہے اور جو جان پر جان جوخم میں ڈال کر کے تربیت کی اور زندگی دینے کی اور آپ کو زمین پر کھڑا کرنے اور چلانے کی جو ایک کوشش اور مہم ہے، اس میں ماں کا رول بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے یہ صورتحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب کیوں آیا؟ یہ جواب اسی آیت کے پریپیکش میں آیا ہے کہ وہاں جب والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرنے کی بات آئی ہے تو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قربانیاں کس کی بیان کی ہیں؟ ماں کی 3 قربانیاں بیان کی، اسی لیے حضور کا یہ جواب آیا۔ دوسری روایت ایک اور ہے، حضور نے فرمایا صل امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب، کہ تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر اس کے بعد اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پھر اس کے بعد جو جتنا قریب ہو۔ اب اس وقت کی صورتحال بہت خراب ہے کہ جو بوڑھا ہو جاتا ہے وہ موت مانگنے لگتا ہے۔ جس بچے کو بڑی ارمانوں سے جوان کیا تھا کہ یہ بڑھاپے میں میری راحت کا سامان بنے گا، وہ مجبور ہے، یہ نوجوان نسل مجبور ہے اگر وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے تو پھر ادھر بیڈ روم میں جوتم پیزار کے علاوہ اس کے سامنے دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ تو یہ میرا میسج صرف مردوں تک نہیں ہے، خواتین بھی موجود ہیں، اور وہ بہویں یاد رکھیں جو اس وقت یہ پلان کر کے آتی ہیں کہ کسی طرح سے لڑکے کو چاروں طرف سے ڈسکنیکٹ کر کے صرف اپنے فوکس میں اور اپنے قابو اور قید میں رکھنا ہے، تو وہ یاد رکھیں کہ وہ ننھا سا بچہ جو پل رہا ہے، یہ کہانی لکھو گے تم، امپلائی وہی کرے گا کچھ دنوں کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سائیکل ہے، چلتی ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرنا پڑے گا۔ تو اگر جو کچھ آج اپنی ساس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کل یہی اگر تیار ہوں بھگتنے کے لیے تو ٹھیک، چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو صلہ دے دیں گے ان کو، لیکن یہ کہنے کے باوجود شرم نہیں آتی، بڑی عجیب صورتحال۔ تو اس لیے یاد رکھیے اپنا بڑھاپا خراب کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے سلوک میں، اپنے رویے میں تبدیلی کریں، اس میں صلہ رحمی اور نرمی پیدا کریں، اصول اور ضابطوں کے ساتھ اخلاقیات کو کام میں لا کر کے اور اس کو برت کر کے چیزوں کو درست کریں، اور پورے آوے کا آوا اس میں، یعنی بیوی صاحبہ کی جو والدہ ہیں وہ بھی وہاں سے وہی اسی طرح کا ٹریٹمنٹ اور اسی طرح کے مشورے۔ دیکھیں یہ دقت کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک بات خالی، آپ ان علماء میں سے جس کو بھی چاہتے ہوں، جسے بڑا تجربہ ہو، ہمارے جو بچے شادیاں کر رہے ہیں، ساری تیاریاں، کانپور سے یہ پینٹ لیا، وہ شرٹ لیا، وہ شیروانی لیا، وہ صافہ وہاں سے خرید لا، وہ مردوں والا ٹوپا خرید لا، وہ موزے وہاں سے خرید لا، اور یہ والا ٹینٹ اور یہ والا بینڈ اور یہ والا یہ اور یہ والا یہ۔ ذرا بتائیے کہ زندگی گزارنے کا، کہ میرڈ لائف میں کیا اصول ہیں کامیاب زندگی گزارنے کے؟ ایک لفظ کسی نے سیکھا آج تک؟ بس دوست خالی اتنا بتا دیتے ہیں کہ عورت کو سر پہ مت چڑھانا، خالی یعنی قصائی بن کے جانا، اور ادھر لڑکی کو ساری سکھانے والیاں بس اتنا ہی سکھاتی ہیں کہ کسی طرح تمہیں اس لڑکے پہ ہولڈ کرنا، اور اس کا آغاز پہلے دن سے ہوگا پانی مانگنا پہلے۔ دیکھیں میں ایک خالی مثال دیے دے رہا ہوں، اگر لے آتا ہے تو سمجھ لینا کس پرورتی کا،
تو اس بدتمیزی کے ساتھ، اس بدتمیزی کے ساتھ، اس گندی نیت کے ساتھ اور ان گندے اصولوں کے ساتھ، ان پلید جذبات کے ساتھ جس زندگی کا آغاز کیا جائے گا، اس کا انجام کیا ہوگا کہ 50% سے زائد وہ مقدمات ہیں کمیونٹی کے جو میرڈ لائف فیلئر کے انڈر ہیئرنگ ہے۔ ازدواجی زندگی کے فیل ہو جانے کی وجہ سے جو 50% سے زائد مسلمانوں کے مقدمات، وہی تو زیر التوا اور زیر سماعت ہے۔ تو ظاہر سی بات ڈائیورس ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنے رشتوں کو میرٹ پر برتنے کی توفیق مرحمت فرمائے، قرآن و سنت سے استفادے کی توفیق مرحمت فرمائے، اس نور سے روشنی اور راہ حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔